گڈ ایوننگ. آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے ملاکی نبی کے صحیفے کا انٹروڈکشن دیکھا تھا، اس کا تعارف دیکھا تھا، اور پہلی 5 آیات پر غور کرنا شروع کیا تھا، اور انہی آیات میں ہم ایک بہت ہی گہری الہیاتی حقیقت میں پھنس گئے. We started looking at the book of Malachi and its first 5 verses yesterday, and we touched upon the very important doctrine of the election of God. میں نے کل آپ سے درخواست کی تھی کہ رومیوں کی خط کا 9واں باب بھی پڑھ کے دیکھیے گا تاکہ اس پوری سلسلے کو سمجھنے میں ہماری مدد ہو سکے. وہاں پر پولس رسول اسی آیت کو جو ملاکی نبی نے استعمال کی اسی کو وہاں کوٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم چلیں اپنے اس حوالے کی طرف، ملاکی نبی کا صحیفہ اور اس کے پہلے باب کی پہلی 5 آیات، میں نئے عہد نامہ میں سے چند آیات پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر ہم اس پر غور کرنا شروع کریں گے. میرے ساتھ دیکھیے گا پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت. پہلا باب اور اس کی 4 آیت، Ephesians chapter 1 and verse 4. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. خداوند کے چناؤ کے بارے میں ایک بہت امپورٹنٹ حقیقت پولس یہاں پر بیان کرتے ہیں. ہم چلتے ہیں رومیوں کا خط اور اس کا 9واں باب، لیکن اس سے پہلے میں ایک آیت 8ویں باب سے پڑھنا چاہوں گا. اور میں نے رومیوں کے خط کے 8ویں باب پر ایک اور سیریز شروع کی ہے جو شاید آپ تک پہنچ گئی ہوگی اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، یا فیس بک یا میرے پیج کے وسیلے سے آپ تک وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہوگے. اس کو بھی ضرور سنیے گا کیونکہ اس میں بھی بڑی امپورٹنٹ حقائق سے پردہ اٹھایا گیا ہے. رومیوں کا خط اس کا 8واں باب، اور میں اس کی 29ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، 8ویں باب کی 29ویں آیت سے. کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے. وہاں پر تھا کہ ہم بنائے عالم سے پیشتر چن لیے گئے جب اس کائنات کی بنیاد بھی نہیں ڈلی تھی ابھی. اور یہاں پر پولس کہتا ہے مقصد کیا ہے ہمارے چناؤ کا؟ ہمارے چناؤ کا مقصد یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند ہو جائیں، اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو جائیں. اب وہ بہت چند ضروری آیات جو 9ویں باب میں ہیں، رومیوں کے خط کے 9ویں باب میں، ان کو پڑھنا ضروری ہے. میں 6 آیت سے پڑھ رہا ہوں، رومنز چیپٹر 9 اینڈ سٹارٹنگ ایٹ ورس 6. لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی. یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدہ کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں. یاد ہے نا، بڑا بیٹا اسماعیل ہے، لیکن خدا نے وعدہ کا فرزند اسحاق کو ٹھہرایا اور ابراہیم سے کہا کہ تیری نسل اسی سے چلے گی. تو پولس کہہ رہا ہے کہ یہ بھی چناؤ ہے خدا کا کہ ایک بیٹے کو چھوڑ رہا ہے، دوسرے کو چن رہا ہے. کیونکہ وعدہ کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا. اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا،
تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیساؤ سے نفرت۔ یہ کوٹ کر رہا ہے پولس ملاکی نبی کے صحیفے کو یہاں پر۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر۔ کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا کہ میں نے اس لیے تجھے کھڑا کیا کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ بس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ بس تو مجھ سے کہے گا پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے؟ کون اس کے ارادہ کا مقابلہ کرتا ہے؟ اے انسان، بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ تو خدا، ساورن خدا، مقتدر اعلیٰ خدا کی ساورن مرضی، کیا ہم اس کی مرضی میں سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ ہم مخلوق ہیں، ہم خالق کی رضا پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو کون ہے اے انسان، تو کون ہے، پولس کہتا ہے، جو خدا کے کاموں میں دخل اندازی کرے؟ کیا مٹی اٹھ کر کمہار کو چیلنج کر سکتی ہے کہ تو نے مجھے ناپاک برتن کیوں بنایا، یا تو نے مجھے پاک برتن کیوں بنایا؟ نہیں۔ ایک اور آیت یاد آ گئی، اس پہ ہم نے بحث کی تھی ابھی، زکریا نبی کا صحیفہ ہم پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لکٹی کا ذکر تھا وہاں، یاد ہے؟ لکٹی آدھی بھسم ہوئی آدھی جلی ہوئی لکڑی، ساری لکڑیاں آگ میں ڈالے جانے کی حقدار تھیں، لیکن خدا نے کچھ کو ہاتھ ڈال کر آگ میں سے نکال لیا۔ کیا وہ لکڑی اپنے اوپر فخر کر سکتی ہے کہ میں تو بہت اچھی تھی، میں تو شیشم کی لکڑی تھی اس لیے مجھے خدا نے نکالا؟ نہیں، وہ بھی جلی ہوئی ہے آدھی۔ تو اگر خدا انصاف کرنے پر آئے تو پھر ہماری سب کی ڈیسٹینیشن کیا ہوگی، منزل کیا ہوگی؟ وی آر آل ڈومڈ۔ اس لیے میں نے کہا تھا رومیو کے خط کے 8ویں باب کی جو میری سیریز ہے اس کو سن لیجئے گا، وی آر آل ڈیسٹنڈ فار ڈیتھ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں خدا سے کبھی انصاف نہ مانگیے گا، کیونکہ اگر اس نے انصاف کیا تو پھر آپ اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ نیور آسک گاڈ ٹو ڈو جسٹس، بیکاز if he does that we will have no place in front of him. Always ask for his mercy. اس کا رحم ہے، اس کا فضل ہے جو ہمیں بچا لیتا ہے۔ ہم لکٹیاں ہیں، اس نے ہاتھ ڈال کر آگ میں سے ہمیں نکالا ہے، ورنہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ آئیے واپس چلتے ہیں ملاکی نبی کے صحیفے کی طرف۔ کافی ہم نے بہت ساری چیزیں ادھر ادھر سے پڑھ لیں، اور خدا کے اس چناؤ کو ہم دیکھتے ہیں اپنے یہ بزرگوں، جو پیدائش کی کتاب میں ابراہم کو دیکھ لیں، اس کے بھائی کو نہیں چنا، اس کے باپ کو نہیں چنا، ابرام کو بلکہ چن لیا، اس کے بھتیجے کو اس کے ساتھ چن لیا۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کو چھوڑ کر اسحاق کو چن لیا، پھر
ईसाऊ को छोड़कर याकूब को चुन लिया, याकूब की औलाद में से यूसुफ को चुन लिया 12 बेटों में से, और यूसुफ के भी बड़े बेटे को छोड़ दिया, मनस्सी को छोड़ दिया, इफ्राइम को चुन लिया। ये खुदा का इंसाफ है। हम लोग जो जमहूरियत में रहते हैं ना, जमहूरी मुल्कों में रहते हैं, हमें शायद ये बातें समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन वो जो बादशाहतों में रहते हैं उनको ये मालूम है कि एवरीथिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ द सॉवरन विल ऑफ द मोनार्क। बादशाह या मलका की मर्जी से सब कुछ होता है और कोई चैलेंज नहीं कर सकता। Nobody can challenge the decision of a king. Why? Because the king or the queen is sovereign. तो जैसे सऊदी अरब में बादशाहत है, वहाँ किसी और का इबादत खाना बनने की इजाज़त नहीं थी, बरसों तक नहीं थी इजाज़त, कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। इजाज़त दे दी, उनकी मर्ज़ी। कैन समवन चैलेंज देम? नो। बादशाहत है, और जहाँ बादशाहत होती है वहाँ पर आप चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे एक बुज़ुर्ग पादरी साहब कहते थे, चुनाव ऐसी चीज़ है कि किसी खातून ने 1 पाव टमाटर लेने होते हैं, लेकिन वो सब्ज़ी फरोश की पूरी रेड़ी को उथल पुथल कर देती है वो 2-4 टमाटर निकालने के लिए। क्या इसका ये मतलब है कि वो बाकी सारे टमाटर ख़राब थे, या सिर्फ वो जो 3-4 टमाटर उसने चुने वही अच्छे थे? नहीं, लेकिन चूँकि वो पैसे देने वाली है इसलिए उसको इख्तियार है कि वो अपनी पसंद की चीज़ ले ले। तो ये बात हो रही है इख्तियार की, ऑटोनॉमी की, सॉवरेनिटी की बात यहाँ पर हो रही है। खुदा बेइंसाफ नहीं है, पौलुस रसूल कहता है, क्योंकि सबसे पहले जो ख्याल दिल में आता है ना कि अच्छा जी मुझे क्यों चुन लिया, मेरे पड़ोसी को छोड़ दिया। और ये कोई तालीम ऐसी नहीं है जो पौलुस ने या मार्टिन लूथर ने या कैल्विन ने आम की हो। यसु ने भी कहा था ना, 2 शख्स खेत में जा रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। चल दोनों रहे हैं, शायद एक ही रफ्तार से चल रहे हैं, एक चुना गया। और दोनों औरतें चक्की पीस रही हैं और शायद दोनों एक ही जितना जोर लगा रही हैं, एक चुन ली गई। क्यों? ये बादशाह की मर्जी है, ये बादशाह की मर्जी है। अगर कोई चीज़ मेरी है तो मेरे इख्तियार में है, और मेरा इख्तियार है कि मैं उसके साथ क्या करना चाहूँगा। तो खुदा ने बनी इसराइल को कहा कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। उन्होंने कहा ये लारे हमें ना दे, हमने देख ली तेरी मोहब्बत। किस बात में तूने हमसे मोहब्बत की? अगर मोहब्बत की होती तो हम यूं ख्वार हो रहे होते, हम यूं असीरी में जाते, और आज देखो हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम गुर्बत में पिस रहे हैं और इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो अयाशी कर रहे हैं, वो खुश हैं, उनके पास मालो दौलत भी है, उनके पास तमाम किस्म के वसाइल भी हैं। दे आर वेल ऑफ एंड वी आर डाउन ट्रॉडन। ये किस किस्म की मोहब्बत है तेरी? लेकिन खुदा फिर उनको बताता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत जो है ना, ये बहुत पहले ज़ाहिर कर दी थी। मेरा चुनाव तुम्हारे लिए, मेरा चुनाव ही तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। माई इलेक्शन ऑफ यू डिपिक्ट्स माई लव फॉर यू। ये मेरी मोहब्बत थी जिसने तुम्हें चुन लिया। क्या कहा खुदा ने? हम दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा देख रहे हैं। खुदाबंद फरमाता है, क्या ईसाऊ याकूब का भाई ना था? लेकिन मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और ईसाऊ से
عداوت رکھی. میں نے آپ کو کہا تھا اس کو محبت اور عداوت کے چکروں میں نہ پڑیں آپ، لو اینڈ ہیٹرڈ کے چکروں میں نہ پڑیں. دیز آر ویری اسٹرانگ ورڈس. لک ایٹ دیم ایز الیکشن. خدا کہہ رہا ہے ایک کو میں نے چن لیا اور دوسرے کو میں نے چھوڑ دیا. اینڈ ان چوزنگ جیکب I chose his descendants. اور عیساؤ کو چھوڑنے میں میں نے اس کی تمام پوری نسل کو، ادومیوں کو چھوڑ دیا، رد کر دیا. میں نے کل آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ ایک کو چن لیں دونوں میں سے، اور آپ کے پاس یہ علم بھی ہوتا کہ آگے چل کر یہ دونوں کیسے نکلیں گے، تو آپ کس کو چنتے؟ میں تو کم از کم عیساؤ کو چنتا. بڑا ہے، حق ہے اس کا، اور پھر اچھا بھی ہے. وہ دوسرا تو دھوکے باز ہے. لیکن یہ خدا کی مرضی ہے کہ اس نے ایک دھوکے باز کو چن لیا اور پھر اس کا نام بھی بدل دیا. اور نام بدل کے کیا رکھا؟ وہ جو خدا کے ساتھ دست و گریباں ہوتا ہے، لڑتا ہے خدا کے ساتھ، اس کو چن لیا. کیوں؟ وہ زیادہ اچھا تھا؟ نہیں. یہ خدا کی مرضی ہے تاکہ کل کو خدا کے سامنے کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو اپنے میرٹ پر تیری حضوری میں آنے کے قابل ہوا ہوں. یاد کریں اس ایک فریسی کو اور اس محصول لینے والے کو جو خداوند کی حضوری میں گئے تھے. کس کو چنا خدا نے؟ پاپولر بلیف کیا تھا کہ کون چنا جائے گا؟ لوگ اگر شرطیں لگانی ہوتی، بیٹنگ کرنی ہوتی، تو لوگ سب کے سب لوگ پیسہ لگا دیتے اس فریسی پر. چنا کون گیا؟ کون راست باز ٹھہر کے وہاں سے گیا؟ محصول لینے والا. اگر میرٹ پر ہوتا تو پھر وہ فریسی چنا جاتا. فلپیوں کے خط میں پولس اپنا میرٹ بتاتا ہے نا کہ میرا سی وی کتنا سٹرانگ تھا. وہ آخر میں کہتا ہے شریعت کے مطابق میں بے عیب تھا. I could have easily qualified to be chosen by God, or rather I was already chosen by God. I was from the Israelites. لیکن وہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں کوڑا ہیں، ربش. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ساورن ول میں نے اپنی خود مختار مرضی کے مطابق میں نے یعقوب کو چن لیا اور عیساؤ کو چھوڑ دیا. میں نے بنی اسرائیل کو چن لیا اور میں نے بنی ادوم کو چھوڑ دیا، امالیکیوں کو چھوڑ دیا جو اس کی اولاد تھے عیساؤ کی. اور یہ دشمنی آج تک جاری ہے. خدا حالانکہ ان کو دکھاتا رہا، ان کو ایک کے بعد دوسری شکست ہوتی رہی. خدا نے ان کے علاقے کو بالکل ویسٹ لینڈ میں تبدیل کر دیا. سزا اس نے بنی اسرائیل کو بھی دی، لیکن کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ ان سے محبت کرتا تھا. اس نے ان کو چن لیا تھا. استثنا کی کتاب کے 7ویں باب میں وہ کہتا ہے نا، کیا میں نے تمہیں اس لیے چنا کہ تم شمار میں سب سے زیادہ تھے؟ نو، صرف اس لیے کہ میری پاک مرضی تھی. میں نے وعدے کر رکھے تھے تمہارے باپ دادا سے. تو خدا کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں چن لیا تھا اور آج نہیں چنا، صدیوں پہلے میں نے تمہیں چن لیا تھا، تو پھر بھی تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ تو نے کس بات میں ہم سے محبت کی؟ میری مرضی تھی. میں تمہیں بھی رد کر سکتا تھا، میں تمہیں بھی چھوڑ سکتا تھا. کیا کہا تھا
خداوند یسوع مسیح نے کہ خدا ان پتھروں میں سے ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا تھا. تو what do we have؟ اور اس کا لب لباب یہ ہے 0 multiplied by 0. کچھ نہیں. نہ دوڑ دھوپ کرنے والا، نہ بھاگنے والا، نہ محنت کرنے والا، نہ کسی اور خوبی والا. پولس رسول کہتا ہے یہ ہم پر منحصر نہیں ہے کہ خدا کس کو چن لیتا. میں نے کہا اس ڈاکٹرن کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. مجھے یاد ہے پچھلے سال میں فیصل آباد گیا تو مجھے وہاں پر پی ایف ای ایس کے بچوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئے ہیں تو ہمارے لیے ایک سیشن کریں، ایک سیمینار کریں ہمارے ساتھ. اور میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کون سا ٹاپک رکھنا ہے. تو انہوں نے کہا جی پری ڈیسٹینیشن. اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا. میں نے کہا پوری بائبل مقدس میں یہ ایک ہی ٹاپک ملا تھا ان لوگوں کو کہ میں ان کے ساتھ ڈسکس کروں. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین. اس کو ہضم کرنا مشکل ہے. اور کیوں ہضم کرنا مشکل ہے کہ ہم بائبل کی سچائیوں کو قبول نہیں کرتے. وی ٹرائی ٹو ہیومنائز گاڈز مائنڈ. ہم اپنی عقل سے خدا کی حکمت کو سمجھنا چاہتے ہیں. اینڈ وی آلویز فال شارٹ. خدا ساورن ہے، وہ مطلق العنان ہے، وہ قادر مطلق ہے. اور یہ اس کی پاک مرضی ہے کہ وہ کس کو چن لے اور کس کو چھوڑ دے. ہاں پولس رسول ہمیں بتاتا ہے مقصد ہے، مقصد ضرور ہے اس کے چناؤ میں. اور وہ یہ ہے کہ اگر اس نے ہمیں چنا ہے تو وی ہیو ٹو بیکم لائک جیسس. ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل بنیں. اس لیے اس نے ہمیں چنا ہے. اور کب چنا ہے؟ افسیوں کے خط میں اس نے کہا بنائے عالم سے پیشتر. زبور 139 میں داؤد کہتا ہے نا جب میں اس زمین کے پہلے وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میرے ماں کے پیٹ سے ہی چن لیا. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں وجود پا رہا تھا تیری نگاہیں اس وقت بھی مجھے دیکھ رہی تھیں. اور اس کے بعد آگے چل کے کہتا ہے تب بھی نہیں، تو مجھے تب سے جانتا ہے جب میں زمین کے اسفل میں تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا چونکہ جانتا تھا کہ جی آصف جون صاحب کتنے نیک ہوں گے اس لیے اس نے مجھے چنا. نو، اس کا یہ مطلب نہیں. although he has foreknowledge of everything. میں نے کیا کہا آپ سے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم عیساؤ کو چنتے. لیکن خدا کی نظر اور خدا کی حکمت ہماری انسانی نظر اور ہماری انسانی حکمت سے کہیں زیادہ بلند ہے. ایک دھوکے باز چن لیا جاتا ہے. وہ شخص جو پوری رات خدا کے ساتھ کشتی لڑتا ہے وہ چن لیا. یعنی اس کی دیکھیں اس کی انا کتنی بڑی ہے. How much self-will, how much id he had in him. He wrestles with God all the night long. وہ جھکنا نہیں چاہتا خدا کے سامنے اور پھر خدا کو نس کھینچنی پڑی اس کی جھکانے کے لیے. لیکن خدا نے اس کو چن لیا. اور جب وہ چنا گیا تو پھر اس کی قوم کو خدا نے گلے سے لگا لیا. بار بار وہ نافرمانی کرتے رہے، بار بار بت پرستی کرتے رہے، بار بار مصیبتیں اٹھاتے رہے، بار بار خدا ان کو ڈسپلن کرتا رہا. لیکن پھر وہ ان کو اکٹھا کر کے اپنے پاس لے کر آیا. I know I can go on for ages on this subject. آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوال ہوں گے اس کے بارے میں.
اگر ہیں تو ہمیں بھیج دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوالات سے کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو کیا کہہ رہا ہے خدا؟ اور عیساؤ سے دعوت رکھی اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث بیابان کے گیدڑوں کو دی۔ میں نے آپ کو کہا تھا ڈونٹ لک ایٹ اٹ ایز پرسنز، لک ایٹ اٹ ایز نیشنز۔ اگر ادوم کہے ہم برباد ہوئے، دی ایڈمائٹس ور دا چلڈرن آف عیساؤ، اگر ادوم کہے ہم برباد تو ہوئے پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے، تو رب الافواج فرماتا ہے اگرچہ وہ تعمیر کریں میں ڈھاؤں گا۔ I will not let them settle۔ اور لوگ ان کا یہ نام رکھیں گے شرارت کا ملک، وہ لوگ جن پر ہمیشہ خداوند کا قہر ہے۔ اور تمہاری آنکھیں دیکھیں گی اور تم کہو گے کہ خداوند کی تمجید اسرائیل کی حدود سے آگے تک ہو۔ That is the purpose, the purpose to be underlined۔ He is sovereign، اس کی تمجید ہونی چاہیے۔ He should be praised as the sovereign God۔ لوگ جان لیں کہ وہ قادر مطلق خدا ہے، اور اگر قادر مطلق ہے تو ہر طرح کا ڈیسیجن لینا اس کی جورسڈکشن میں ہے۔ کسی کو چننا، کسی کو چھوڑ دینا، یہ اس کا اختیار ہے۔ میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، شاید آج ہمارے ذہن میں بھی یہ سوال ہو کہ خدا یہ کون سی محبت ہے؟ لیکن اگر آج آپ مسیحی کہلاتے ہیں، آپ وہ لکٹی ہیں جو آگ میں سے نکال دی گئی ہے، تو پھر جان لیں کہ خداوند آپ سے محبت کرتا ہے۔ He loves us and that is the bottom line۔ Amen۔ God bless you۔